الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں فرقے نہ بنو، اور یاد کرو اللہ کے انعام کو جو تمہارے اوپر ہوا اس وقت جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ جب وہ انعام ہوا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کے انعام کی وجہ سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، بس اللہ نے اس سے تمہیں بچا لیا۔ اسی طرح اللہ کھول کے تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے ان مقاصد میں سے ایک مقصد امت کو جوڑنا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لوگ جن کے دل آپس میں ٹوٹے ہوئے تھے، جن کے رشتے آپس میں ٹوٹے ہوئے تھے، جو سیاسی طور پر یا مذہبی طور پر یا پھر علاقائی عصبیت کا شکار تھے، کسی بھی طرح کی گروہ بندی کا شکار تھے، ان ساری گروہ بندیوں کو ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور اللہ نے خاص طور پر وہ وقت یاد کروایا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ اکبر۔ اور عربوں کی دشمنیاں کیا تھیں؟ پوری تفصیل تاریخ کے اندر بھری پڑی ہے کہ اگر کسی کا ایک قتل ہو جاتا تھا تو اس کے بدلے میں ایک قتل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ بیسیوں اور سینکڑوں قتل ہوتے تھے، اور یہ لڑائیاں 10 سال، 20 سال، 50 سال اور 100 سال تک چلتی تھی۔ نسلوں تک یہ لڑائیاں چلتی تھیں کہ فلاں نسل میں فلاں قبیلے نے ہمارا ایک قتل کیا تھا، اور اس کے بعد وہ لڑائیاں چلتی رہتی، اور صرف قتل کرنے پر نہیں، کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا، جہاں سے آپ اپنے جانور کو پانی پلاتے ہیں، دوسرے شخص نے وہاں سے پانی پلانا چاہا تو اس بات پر جھگڑا ہو جائے، ذرا سا جھگڑا ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ جھگڑا دشمنی میں بدلتا تھا، اور دشمنیاں جو ہیں وہ صدیوں تک اور نسلوں تک چلتی تھی۔ یہ حالات تھے اس معاشرے کے۔ اللہ فرماتا ہے اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن، رہتن اور زندگی اور معاشرہ وہ دشمنی پر مبنی بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کا ہر شخص جو ہے وہ تلوار ساتھ لے کے چلتا تھا، تلوار کے بغیر کسی کا لباس مکمل نہیں ہوتا تھا، لباس کا حصہ ہوتی تھی تلوار، کیونکہ لڑائیوں کا ماحول، دشمنیاں تھیں۔ جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہ بندوقوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ساتھ باڈی گارڈ رکھے ہوتے ہیں، 10 بندے بندوق اٹھائے ساتھ کرتے، کیا یہ دشمنی والا؟ جب دشمنیاں ہوگی تو پھر اس طرح کے ہتھیار لے کے چلنا تو ضروری ہوگا۔
تو پورا معاشرہ ہی جب ایک دوسرے کا دشمن ہو تو پھر ہر شخص کے لباس کا حصہ بن گیا کہ وہ تلوار ساتھ لے کے چلے، کیونکہ دشمنی ہے، کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس معاشرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ، اور درندگی اتنی تھی ان کے اندر، یعنی دشمنی ایسا نہیں تھا چھوٹی موٹی دشمنی جو اس کا بندہ مار دیا، ایسے قسمیں اٹھایا کرتے، قسم اٹھاتے تھے کہ میں اپنے دشمن کے سر میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گا، یہ قسم اٹھا، میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں، یہ قسم اٹھانے، اس قسم اٹھانے کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے دشمن کو قتل کروں گا، قتل کر کے اس کا سر تن سے جدا کروں گا، اور سر تن سے جدا کرنے کے بعد اس کا بھیجا نکال کے اس کی کھوپڑی کا پیالہ بناؤں گا، اس کے اندر شراب ڈالوں گا، اس کے اندر میں شراب، اور وہ ایسا کرتے تھے۔ یعنی درندگی اور بے حسی کی انتہا یہ تھی کہ جب وہ کسی کو قتل کرتے تھے، دیکھیں جب انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے تو انسان کو کسی دوسرے کا خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور جب یہ انسانیت نکل جاتی ہے تو انسان درندہ بن جاتا ہے۔ جب وہ درندہ بن جاتا، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ وقت لگتا ہے اس پہ، ایک تو اس کے پیچھے جہالت ہوتی ہے، اور ایک اس کے پیچھے جاہلیت ہوتی ہے، جہالت کو جاہلیت کہا ہے، اور یہ بات میں پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جہالت اور جاہلیت میں کیا فرق ہے۔ جہالت بھی جہل سے ہے، جاہلیت بھی جہل سے ہے، اور جہل کا مطلب ہوتا ہے لا علمی، ان کے پاس علم کی روشنی نہ پہنچی ہو، تو جو ان کے پاس پہنچا وہ گمراہی تھی، جو ان کے پاس پہنچا وہ جہالت تھی، وہ اندھیرا تھا، وہ روشنی نہیں تھی۔ لیکن جس شخص نے اس اندھیرے کو قبول کیا اور قبول کر کے پھر اس کے اوپر پورا طرز زندگی استوار کر لیا اور اس کے اوپر زندگی گزارنا شروع کر دی، ایک رویہ ڈیولپ ہوا، وہ جو رویہ اور طرز زندگی جہالت کی بنیاد پر ڈیولپ ہوتا ہے اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا آتے ہی کہ ہم نے جاہلیت ختم کر دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی معروف حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر بھی، مسلم شریف کے اندر، دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، کنا فی جاہلیت و شر، ہم جاہلیت میں زندگی گزارا کرتے تھے، اور جاہلیت میں زندگی گزارنا شر ہوتا ہے، لہذا فرمایا کنا فی جاہلیت و شر، ہم جاہلیت میں تھے اور شر میں زندگی گزارا۔ کیا مطلب؟ جہاں بھی جاہلیت کی بنیاد پر طرز زندگی استوار ہوگا، جہاں بھی جاہلیت کی جہالت کی بنیاد پر رویہ ڈیولپ ہوگا، جہاں بھی جاہلیت ہوگی، چاہے وہ قدیم دور میں ہو چاہے وہ جدید دور میں ہو، روشنی جو ہے، لیکن جہالت تو اس دن ختم ہو گئی جس دن قرآن نازل ہوا، جہالت ختم ہوئی ہے، جاہلیت ختم نہیں ہوئی۔ جاہلیت تو وہ رویہ ہے، جاہلیت تو وہ معاشرے کے اندر رسم و رواج ہے، جاہلیت تو وہ آپس کی دشمنیاں ہیں، جاہلیت تو وہ طرز زندگی ہے، وہ تلواروں والی ریکٹل ہے، وہ تلواروں والا معاشرہ ہے، خون ریزی والی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات کی ایک پوری داستان ہے، ایک تاریخ ہے۔ اس جاہلیت کو ختم کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 2 دہائیاں لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے رہے، سمجھاتے رہے۔ ایسی قوم تھی جس کو قرآن نے کہا قوم لدا، اڑیل قوم، جھگڑالو قوم، ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے والی قوم، مزاجن قوم لدا کی، اور حالات ایسے تھے کہ اللہ فرماتا ہے اذ کنتم اعداء، تم دشمنیوں میں تھے، اور یہ دشمنیاں چلتی تھیں اور حالات خونریزی والے تھے،
جاہلیت تھی اور شر تھا، اس جاہلیت اور شر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. سبحان اللہ. لہذا پہلے دن جب قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو علم آ گیا نا. تو جو جہالت ہے، جہالت وہ علم سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن جاہلیت صرف علم سے ختم نہیں ہوتی. جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 2 دہائیاں لگی. آپ نے ان کے رویے بدلے، آپ نے ان کے اندر اللہ کا خوف ڈالا، آپ نے ان کے اندر تقویٰ ڈالا. راس الحکمتی مخافت اللہ، اللہ کے خوف کو دانائی کی اصل بتا کے ان کے دل و دماغ کے اندر ڈالا. ان کو نماز سکھائی، ان کو روزہ سکھایا، آپس میں بھائی چارہ سکھایا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سکھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دہائیاں لگی، 23 برس لگے، 22 سال 5 ماہ اور 22 دن قرآن نازل ہوتا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے رہے، ساتھ ساتھ سکھاتے رہے. ان کا رویہ بدلتے رہے، بدلتے بدلتے رویہ بدلا تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان امر الجاہلیت، الا ان امر الجاہلیت تحت قدمی ہاتین. آج جاہلیت کے سارے امور میرے 2 قدموں کے نیچے. ایک دن میں نہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دہائیاں لگی ہیں جاہلیت ختم کرنے میں، تو ہمیں کتنا ٹائم لگے؟ ہم کہاں کے ہیں؟ ہم کس بات کی بولی ہیں؟ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اگر دشمنیاں ختم کرنا چاہیں، ہم اگر لوگوں کے اندر محبتیں قائم کرنا چاہیں، اللہ اکبر، تو ہمیں کتنا عرصہ لگے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت ختم کرنے میں 23 برس لگے تھے. تو وہ جاہلیت تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ جاہلیت تھی. حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، مل کر جمیعاً، ولا تفرقوا، آپس میں فرقے گروہ نہیں بننا. گروہ بنو گے تو یہ اکٹھے مل کے اللہ کی رسی کو پکڑنا نہیں ہوگا. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم یہاں اتحاد کی، اتفاق کی مثال کے طور پر پیش فرما رہا ہے. اذ کنتم اعداء واذکروا نعمت اللہ کے انعام کو یاد کرو. اور وہ اللہ کا انعام کیا تھا؟ اذ کنتم اعداء، جب تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے. وہ کیا انعام ہوا؟ وہ انعام کیا تھا کہ تم سب فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی. اللہ اکبر. یہ جو محبتیں پیدا ہوئی ہیں یہ کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ اللہ، یہ محبتیں پیدا ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑا اس کی صرف محبت اللہ سے نہیں ہوئی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر. اللہ اکبر. یہ ہے وہ اس شعر کا معنی. بعض لوگوں کو اشعار سمجھ نہیں آتے، اس لیے اشعار سمجھ نہیں آتے، ذوق نہیں ہوتا. اقبال نے کہا تھا کہ محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. اس پر بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ لوح قلم تو اللہ کے ہے، لوح قلم کسی اور کے تو نہیں ہو سکتے. یقیناً اللہ کے ہیں،
لیکن اللہ نے معیار قائم کر دیا ہے کہ تمہاری تقدیر بدل جاتی ہے جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتے. فاتبعونی، تم میرے ساتھ محبت کرو، میری اتباع کرو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے ساتھ محبت بھی شروع کر دے گا، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، تمہاری تقدیر بدل جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جڑنا، آپ کے ساتھ جڑنا، یہ اتنا عظیم ہے، یہ ہے وہ نعمت جس کو اللہ کریم نے، اللہ فرماتا فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کے انعام کی وجہ سے تم سب بھائی بھائی بن گئے. اللہ کا انعام ہوا تو تم سارے بھائی بھائی بن گئے. سبحان اللہ، یہ وہی انعام ہے جس کا ذکر اللہ کریم نے دوسری جگہ یہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یقیناً اللہ نے احسان کیا، احسان کیا ہے. اب احسان بھی انعام ہوتا ہے، یہاں اس کو انعام کہا ہے. فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کے انعام کو یاد کرو. اور یہ بات بھی میں پہلے کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ انعام دو طرح کا ہوتا ہے. وہ بھی انعام ہوتا ہے، انعام ہے، کوئی بھی چیز کوئی شخص کسی کو دے یہ انعام ہوتا ہے، لیکن اس کی دو قسمیں. ایک انعام وہ ہوتا ہے جو لینے والے کا استحقاق ہوتا ہے، لینے والے کا حق بنتا ہے. اس نے کوئی کارکردگی دکھائی ہوتی ہے، اس پر اس کو انعام دے دیا جاتا ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسی خوبی ہوتی ہے جس پر اس کو انعام دے دیا جاتا ہے، یا اس نے دینے والے کے ساتھ پہلے ماقبل کا کوئی معاہدہ کر رکھا ہوتا ہے کہ تم نے مجھے یہ دینی ہے کوئی چیز، وہ دے دیتا ہے، وہ انعام ہوتا ہے. لیکن اس انعام کو عدل کہتے ہیں. عدل کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے، ہوتا وہ بھی انعام ہے. لیکن انعام کی یہ قسم عدل کہلاتی ہے. عدل، اور عدل کا معنی ہوتا ہے حقدار کو حق دے دینا. لہذا جو بھی کسی حقدار کو اس کے استحقاق کی بنیاد پر انعام دیتا ہے تو ہوتا وہ انعام ہی ہے، لیکن اس کو عدل کہتے ہیں. دوسرا انعام وہ ہوتا ہے کہ جو لینے والے کا استحقاق نہیں ہوتا، اس کا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اس کا مستحق ہے تو اس کو دیا جائے، نہ اس نے کوئی کارکردگی دکھائی ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے، نہ اس نے کوئی ماقبل معاہدہ کر رکھا ہے دینے والے کے ساتھ کہ اس کو یہ انعام لازمن دینا ہے. کوئی چیز موجود نہیں. لیکن عطا فرمانے والا، عطا کرنے والا خالص اپنی عطا سے، خالص اپنے فضل سے وہ عطا کر دے تو ہوتا وہ بھی انعام ہی ہے، لیکن اس کو عدل نہیں کہتے، اس کو احسان کہتے ہیں. وہ احسان ہوتا جو استحقاق کی بنیاد پر دیا، وہ احسان نہیں ہے، وہ عدل ہے. جو استحقاق کے بغیر دیا وہ احسان ہے. اب ذرا سوچئے اللہ کی کون سی نعمت ہے جو ہمارے استحقاق کی بنیاد پر ہمیں اللہ نے عطا کی ہے؟ کون سی ایک نعمت، ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت. نعمتیں پتہ کتنی اللہ، انعامات اس کے پتہ کتنے. وہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دو تو دنیا میں ایسا کوئی کمپیوٹر، سپر کمپیوٹر نہ بنا ہے نہ قیامت تک بن سکتا ہے جو اللہ کے انعامات کو گن ہی لے، گن نہیں سکتا. وہ جو انعامات سارے جن کو گنا نہیں جا سکتا، جن کے بارے میں کوئی شخص
کوئی مشین گر نہیں سکتی. وہ سارے کے سارے انعامات ہیں. ان میں سے کتنے انعامات ہیں جو ہمارے استحقاق کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں دیے ہیں. ان میں سے ایک بھی انعام ایسا نہیں ہے جو ہمارے استحقاق کی بنیاد پر ہے. ہر نعمت اللہ کا احسان ہے. ہر نعمت اللہ کا احسان. ہم نے کوئی اللہ کے ساتھ معاہدہ تھوڑی کیا تھا کہ اللہ تمہیں ہمیں انسان پیدا کرنا. وہ چاہتا تو ہمیں جنگل کا درندہ پیدا کر دیتا, وہ چاہتا تو درخت پیدا کر دیتا, وہ چاہتا تو ہمیں کوئی اینٹ دارا بنا لیتا, وہ چاہتا تو ہمیں بناتا ہی نہ. یہ جو وجود ملا ہے, یہ جو زندگی ملی ہے, یہ جو شعور ملا ہے, یہ جو اشرف المخلوقات بنایا ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, یہ جو بہترین تقویم میں بنایا ہے, یہ جو کرمنا بنی آدم اس کو تکریم دی ہے, یہ سارے کے سارے اس کے احسانات ہی تو ہیں. ہم نے کب اللہ سے, ہمارا کیا استحقاق تھا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنانا تھا. اس نے جیتا جاگتا باشعور انسان بنا دیا. وہ چاہتا تو جنگل کا بلی چوہا بنا سکتا تھا, اس نے انسان بنایا ہے. یہ اللہ کا احسان. اللہ حاضر قیاس, ایک ایک نعمت جو بولنے کی صلاحیت دی ہے احسان ہے اس کا, جو سننے بولنے کی توفیق دی ہے احسان ہے اس کا. آج اگر ہم مسجد میں اکٹھے ہیں تو احسان ہے اس کا. مسجد میں آنے کی توفیق عطا کی ہے تو احسان ہے اس کا. جو چلتے پھرتے ہم نظر آ رہے ہیں تو احسان ہے اس کا. سانس اندر جاتی ہے, باہر آتی ہے, چل رہی ہے, احسان ہے اس کا. جس وقت وہ چاہے یہ رک جائے. یہ سارے کے سارے ایک ایک چیز, چھوٹی سے چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک سارے اللہ کے احسان. پھر یہ کیوں کہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. سارے انعامات احسان ہیں, لیکن ایک احسان ایسا ہے جس کو اس نے کہہ کے کیا ہے کہ یہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. کہہ کے, جتا کے, سمجھا کے, قانون بتا کے. کہ جب احسان ہوتا ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے, فرماتا ہے میں نے احسان کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین, یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے اہل ایمان پر. تو پورے قرآن میں کسی اور چیز کو احسان نہیں کہا, اس کو احسان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریفات بھی سورہ حجرات میں احسان کا ذکر ہے. وہاں یہ ذکر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ احسان کرتے تھے. ہم اسلام لے آئے ہیں, بندہ اسلام قبول کرنے کے بعد سوچتا ہی ہے نا میں نے بڑا کام کیا. جیسے ہم 5 نمازیں مسجد میں پڑھ لیں نا, ہمیں کوئی بندہ بندہ نہیں نظر آتا. ہم اگر تو 4 نیکیاں کر لیں تو ہمیں کوئی عام آدمی اپنے جیسا نظر ہی نہیں آتا. ایک عجیب عجب پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو آپ فرمائے. ایسے لگتا ہے کہ باقی ساری دنیا تو کیڑے مکوڑے ہیں, میں ہی ہوں, کیونکہ میں نیکی کرتا ہوں, کیونکہ میں نے نمازیں پڑھنی ہیں, میں 5 وقت کا نمازی ہوں, میں فجر کی نماز بھی مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں, کیونکہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے. لہذا انسان کے دماغ میں ایسا خناس الا ماشاء اللہ جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ اس سے عاجزی میں مبتلا ہوتے ہیں. ان کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اور زیادہ عاجزی میں, اور زیادہ ڈرتے ہیں, اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں, اللہ کی خشیت میں مبتلا ہوتے ہیں, اللہ کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں, جتنی جتنی اللہ توفیق دیتا جاتا ہے. تو جو دیہاتی تھے, پینڈو لوگ, انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. انہوں نے کہا جی ہم نے بڑا کام کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں. یمنون علیک ان اسلموا, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے, مسلمان ہو گئے, یہ احسان کر رہے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے
اپنے اسلام کا میرے اوپر احسان نہ جتلاؤ. لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا میرے اوپر احسان نہ جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ احسان اللہ نے تمہارے اوپر کیا ہے کہ تمہیں ہدایت کا، تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا. ایمان کا راستہ دکھا دیا. اور ایمان کا راستہ کیا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا راستہ ہے. جس شخص کو کسی بات کی سمجھ نہ آتی ہو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے. ایمان کا راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ان ہداکم للایمان، یہ ہے احسان. گویا وہاں بھی سورہ حجرات میں بھی جو جس کو احسان فرمایا وہ وہی احسان ہے جس کے بارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یقیناً اللہ نے احسان کیا جب اہل ایمان کے اوپر احسان کیا جب ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوا. گویا جو انعام جس کو اللہ انعام فرما رہا ہے، جس سے دشمنیاں ختم ہوتی ہیں، جس سے دشمنیاں دوستی میں بدلتی ہیں، جس سے دل آپس میں ملتے ہیں، جس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، جس سے ٹوٹی ہوئی قوم جڑتی ہے، جس کے ذریعے سے ٹوٹے ہوئے لوگ آپس میں محبتوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، وہ نعمت کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی رسالت ہے، آپ کی حیثیت رسالت ہے، آپ کا بطور رسول مبعوث ہونا ہے، وہ آپ کی بعثت ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس سے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں دشمنیاں تھیں وہ ساری کی ساری دوستیوں میں بدل گئی. اللہ فرماتا ہے اس انعام کو یاد کرو. واذکروا نعمت اللہ، اس انعام کو یاد کرو. حکم پیچھے کیا ہے؟ حکم یہ ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. حکم یہ ہے کہ سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. ولا تفرقوا، آپس میں گروہ نہ بنو، فرقے نہ بنو، آپس میں ایک دوسرے سے جدائیاں نہ ڈالو. گروہ بندی نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس منا من دعا الی الحسبیہ، جو شخص کسی بھی طرح کی گروہ بندی کی طرف بلائے، وہ گروہ بندی وہ صوبائی ہو، وہ گروہ بندی علاقائی ہو، وہ گروہ بندی نسلی ہو، وہ گروہ بندی مذہبی ہو، وہ گروہ بندی سیاسی ہو. جب گروہ کی طرف کوئی شخص بلاتا ہے، میرے گروہ کی طرف آ جاؤ، دوسرے گروہ کو چھوڑ دو، میرا گروہ زیادہ اچھا، دوسرا گروہ برا، میرے گروہ میں 1000 خوبیاں، دوسرے گروہ میں 1000 خامیاں. جب انسان ایک گروہ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، جب وہ اپنے گروہ کی خوبیاں بتاتا ہے تو وہ لازماً دوسرے گروہ کی خامیاں بتاتا ہے. اگر یہ گروہ مسلمانوں کے ہوں گے تو اس سے دشمنیاں پیدا ہوں گی، کبھی دوستیاں پیدا نہیں ہو سکتی. بلا تفرقوا، گروہ نہیں بنتا. لیس منا من دعا الی الحسبیہ. اب وہ جو گروہ بندی تھی، اس گروہ بندی کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو فرقہ واریت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وہ جو سارے فرقے، جن فرقوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے ہوتے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہیں. کلہم فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک بچے گا جو جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. گروہ نہیں بننا، فرقے نہیں ہونا. اور اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہم فرقوں سے بچیں؟ فرمایا واذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء. اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ تم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرو. جب فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. رسی پتہ کون سی؟
رسی کا مطلب کیا ہے؟ رسی کا معنی یہ ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبل اللہ الممدود، اللہ کی جو لمبی رسی ہے، پھیلی ہوئی رسی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ القرآن، وہ قرآن مجید ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، یہ قرآن ایک رسی ہے، یہ لمبی ہے، آسمانوں سے پھیلی ہوئی ہے، آسمان سے یہاں تک آئی ہے، اور اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسکوا بہ، اس رسی کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ کون سی رسی؟ اللہ کا قرآن، اللہ کے قرآن کو تھام لو۔ کیا ہوگا؟ فرمایا لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا، جب اللہ کے قرآن سے جڑ جاؤ گے تو نہ تو اس کے بعد کبھی گمراہ ہوگے اور نہ ہی اس کے بعد کبھی تباہ ہوگے۔ دو گارنٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ دو باتیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے جڑتا ہے تو وہ فرقہ واریت سے بچ سکتا ہے، اور اگر کوئی اس سے نہیں جڑتا تو وہ لازماً فرقہ واریت کا شکار ہوتا ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سے جڑ جاؤ گے تو ہلاکت سے، تباہی سے بھی بچ جاؤ گے اور گمراہی سے بھی بچ جاؤ گے، تو اس کا مطلب ہے جو نہیں جڑے گا وہ گمراہ بھی ہوگا، وہ تباہ بھی ہوگا۔ یا پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گویا اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب تم ان دو چیزوں کو چھوڑ دو گے تو لازماً گمراہ ہو جاؤ گے، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، وہ اللہ کی کتاب ہے اور میرا طریقہ ہے۔ یہ ہے جڑنے کی، یہ ہے اتحاد کی، یہ ہے اتفاق کی، اور یہ ہے فرقہ واریت کو ختم کرنے کی وہ کلید، وہ کنجی، وہ چابی جس کے ذریعے سے فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے۔ رہ گئی ہمارے ملک کی صورتحال، ہم فرقہ کیوں ہیں؟ ہم اہل حدیث دیوبندی بریلوی، ہم مختلف تنظیموں کا شکار کیوں ہیں؟ ہم نے کوئی تحریک اسلامی، جماعت اسلامی، جماعت المسلمین، یہ سب کچھ کیوں بنا رکھا ہے؟ اور اگر یہ سب کچھ بنا رکھا ہے تو کیا ہم فرقہ واریت کا شکار ہو گئے ہیں، یا ہم یہ بنانے کے بعد بھی فرقہ واریت سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اور بشرط زندگی اگلے جمعے کروں گا۔ اب وقت ہو گیا۔